گڈ مارننگ بچوں. کل ہم لوگوں نے اس سبق کا یعنی جو آپ دیکھ رہے ہیں چپل ٹوٹ گئے یہ ہم لوگ پڑھے تھے. کہانی ہے تو یہ پورا مکمل نہیں ہوا تھا. آج میں اس کو پھر سے بنانے جا رہا ہوں. ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ ایک شخص تھا جو کافی بخیل آدمی تھا. وہ ہر چیز میں بخالت کرتا تھا, کنجوسی کرتا تھا. ایک دفعہ کی بات تھی جب اس کی چپل ٹوٹ گئی. اس کی ماں بار بار بولتی تھی کہ جا چپل خرید لو, لیکن وہ نہیں جاتا تھا. تو اس طرح سے یہ کہانی آگے بڑھتی گئی اور ایک مرتبہ وہ گھر سے باہر نکلا اور چپل واقعی ٹوٹ گیا. تو وہ اپنے ہاتھوں میں کندھوں بغل میں چاپ کر چپل کو چلا مارے شرم کے. تو چپل والا جو ٹھیک کرنے والا ہوتا ہے وہ وہاں پہ نہیں تھا, وہ کافی دور تھا. تو وہ اسی کے انتظار میں آگے بڑھ رہا تھا. اب کہتے ہیں کہ کچھ دور کا فاصلہ بچا ہوا تھا, یہاں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے, لیکن وہ 100 گز کا راستہ میرے لیے 100 میل کے برابر ہو گیا. یعنی چپل ٹھیک کرنے والا جو تھا 100 گز کا راستہ 100 میل کے برابر ہو گیا اس کے لیے. ایک ایک سیکنڈ گھنٹے بھر لمبا ہو گیا. لگتا تھا پورا بازار میری اور دیکھ کر ہنس رہا ہے. ظاہر سی بات ہے, چپل بغل میں ڈال کر آپ چلو گے تو کوئی بولے گا کہ کیا ہوا بھائی. سڑک دیواروں اور کھمبوں تک میں آنکھیں ابھر آئی ہے اور مجھے گھور رہی ہے. شاید یہ کچھ حد تک صحیح بھی تھا, کیونکہ پیچھے سے کوئی ہنس کر کہہ رہا تھا, آج تک کنجوس لکھی مل اور کروی مل کی کہانی سنی تھی, مگر آج اصل میں دیکھ لیا کنجوس کو. جیسے تیسے چپل ٹھیک کرنے والے کے پاس پہنچا. وہ شخص, وہ لڑکا کہاں پہنچا؟ چپل ٹھیک کرنے والے کے پاس پہنچ گیا. اس کے بعد اس نے چپل لے کر الٹی پلٹی, پھر واپس لوٹاتے ہوئے کہا, بھیا اس کی مرمت میرے بس کی بات نہیں ہے. دکاندار نے کہا جو چپل ٹھیک کرتے تھے کہ اس کی مرمت ہم سے نہیں ہو سکتی. تو وہ شخص پوچھا, کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں نے کھینچ کر پوچھا. اسے ایک جگہ سے سیوں گا تو دوسری جگہ سے ٹوٹ جائے گی. یعنی وہ چپل کی حالت ایسی ہو گئی تھی کنجوسی میں کہ جگہ جگہ پہ ٹوٹ گئے تھے. پھر دوسری جگہ سیوں گا تو تیسری جگہ ٹوٹ جائے گی, تو اسے دوسری تیسری چوتھی ہر جگہ سے سی دو. وہ شخص کیا بولا, جتنی جگہ سے سینا ہے سل دو, مگر سل دو, 25 روپے لگیں گے. اس نے چپل پھر سے جانچتے ہوئے کہا. 25؟ وہ لڑکا بولا 25؟ مجھے لگا کہ اتنے میں تو نئی چپل ہی آ جائیں گی. من ہی من طے کیا کہ نئی چپل ہی خرید لوں گا. پرانی چپلوں کا ان پرانی چپلوں کا کیا کیا جائے؟ اس سوال پر غور کرتے کرتے میری دریا دلی جوش مارنے لگی. میں نے وہ چپلیں اسے دیتے ہوئے کہا, بھیا تم انہیں رکھ لو, تمہارے کام آ جائیں گے. واپس لوٹتے ہوئے جب میں نے اس کے چہرے پر احسان مندی کے تاثرات, اس کے چہرے پر احسان کے اثر دیکھنے کی کوشش کی, تو پایا کہ اس نے چپلوں کو بغل میں بہہ رہی نالی کے حوالے کر دیا تھا. یعنی وہ جو جس کو دیا تھا ٹھیک کرنے والے کو, موچی کو, وہ چپل کو بہتے ہوئے نالی میں پھینک دیا. مجھے بہت غصہ آیا. میں نے اپنا غصہ ٹھنڈی چائے کی طرح سٹک لیا. اب ننگے پیر گھر کی لوٹنے کے سوائے میرے پاس دوسرا چارہ نہ تھا. میں تیز چلتا ہوا, بلکہ دوڑتا ہوا واپس چل پڑا. اب اپنی بدقسمتی, بد کہتے ہیں برا کو, قسمت میں برا قسمت, بد نصیبی میں کیا عرض کروں. وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں ننگے پیر گھر کو چلا. اب میں اپنی بدقسمتی کو کیا عرض کروں, کیا بیان کروں. عرض کرنا مینس بیان کرنا. اس دن محلے کے کتوں تک پہچاننے سے انکار کر دیا. جیسے تیسے بھاگ کر گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ قسمت کی طرح گھر پر بھی تالا پڑا ہے. میں اسی بھاری بھرکم تالے پر اپنا سر پٹکنے جا رہا تھا. بغل میں پان کے کھوکھے والے نے بلا کر ایک چٹھی پکڑا دی. چٹھی ماں کی تھی. لکھا تھا, ضروری کام سے ماموں کے گھر جا رہی ہوں, شام تک لوٹنا ہوگا. پڑوس کی آنٹی سے گھر کی چابی لے لینا. کھانا بنا رکھا ہے, کھا لینا. اور آخر میں لکھا تھا, اور ہاں الماری میں 25 روپے رکھے ہیں, نئی چپلیں لے لینا. یعنی اس کی ماں آخری تک چپل خریدنے کے پیسے دینے کے لیے تیار تھی.
بٹ وہ لڑکا اتنا کنجوس، اتنا فضول خرچی نہ کرنا چاہتا تھا کہ ٹوٹے ہوئے چپل کو بھی چلا رہا تھا، پہن رہا تھا۔ نوبت یہ آئی کہ اسے ایک دن ننگا سڑک پہ چلنا پڑا۔ آخری سطر پڑھ کر میرے کلیجے کو بڑی ٹھنڈک ملے۔ یعنی وہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ ماں نے اس خط میں جو آخری لائن لکھا تھا، سطر کہتے ہیں لائن کو، آخری جو لائن لکھا ہوا تھا اس خط کا، اسے میرے کلیجے پھٹ پڑے۔ میں نے سوچا کم سے کم چپلیں خریدنے کے معاملے میں بچت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ڈاکٹر محمد ارشد خان نے اس کہانی کو لکھا ہے۔ واقعی یہ کہانی بہت ہی عمدہ کہانی ہے۔ یہ انسان کو سکھاتا ہے کہ آپ فضول خرچی بالکل نہ کریں، لیکن اتنا بھی نہیں کہ اب آپ چپل اب ضرورت کی سامان ہے اسے نہ خریدیں۔ اگر بھوک لگی ہوئی ہے، آپ کی جیب میں پیسے ہیں، اب آپ بھوک برداشت کرو گے تو کتنے ٹائم تک برداشت کر سکتے ہو؟ آپ کو ایک نہ ایک ٹائم کھانا ہی پڑے گا، اس پیسے کو خرچ کرنا پڑے گا۔ اب پیسے بچانے کے چکر میں بھوک کے بغیر، کھائے کے بغیر، کھانا کے بغیر مر جاتے ہیں تو یہ بہت شرمندگی والی بات ہے۔ آپ کے جانے کے بعد لوگ بہت ہنسیں گے۔ آئیے اب اس کی کچھ الفاظ معنی ہے اس پہ غور کرتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے جو نہ رینگنا، یعنی کوئی فرق نہ پڑنا۔ زیارت کہتے ہیں درشن کو۔ جی محسوس کر مطلب دل مار کر، جی محسوس کر مینس دل مار کر۔ تجویز کہتے ہیں رائے کو، تجویز کا مطلب رائے۔ فضول خرچی مینس ضرورت سے زیادہ خرچ۔ نقطۂ عروج مطلب اپنے عروج پر، اور فعال کہتے ہیں متحرک کو۔ اسی طرح سے اس کا جو کوشچن آنسر کا ایکسرسائز ہے اس میں ہے ملٹیپل چوائس کوشچن والے، اس کو میں آج کروا دے رہا ہوں کہ درج ذیل سوالات کے صحیح جوابات پر صحیح کا نشان لگا۔ پہلا جو سوال ہے، کوشچن ہے، کہانی کار نے کس چیز کی عادت ڈالی تھی؟ تو اس کا جواب ہوگا فضول خرچی نہ کرنے کی، یعنی پہلا جو آپشن ہے وہ صحیح ہوگا۔ دوسرا کوشچن ہے، کہانی کار کو لوگ کہاں بھیجنے کی صلاح دینے لگے؟ تو اسے کہاں بھیجنے کی صلاح دینے لگے؟ لکھنؤ بھیجنے کی صلاح دینے لگے، یعنی پہلا جو ہے وہ صحیح ہوگا۔ تیسرا ہے، چپل ٹھیک کرنے والے نے چپل ٹھیک کرنے کے کتنے روپے مانگے تھے؟ اس میں لکھا ہوا 20، 25، 15، 10۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ 25 روپے مانگے تھے، تو دوسرا آپشن صحیح ہوگا۔ تو اس طرح سے آپ کا جو لیسن ہے وہ یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ اب میں کل جو بچا ہوا ایکسرسائز ہے، کوشچن آنسر آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے جو سوالات اور جوابات ہیں، پھر اس کے بعد یہ فل ان دا بلینکس ہے، پھر جملے بنانے ہیں، پھر قواعد کی بات ہے، یہ سارے کے سارے میں کل پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ اس کہانی کے جو ہے الفاظ ہیں، الفاظ معنی ہے اس کو یاد کریں، اور جو فل ان دا ملٹیپل چوائس کوشچن والے ایکسرسائز ہے اس کو اپنی کاپی پہ نوٹ کر لو، پھر میں اس کا کل سے کوشچن آنسر کروا دوں گا اور اسے اپنی کاپی پہ نوٹ کر لیں۔